امت کو ایک جسم کی مانند بنا دیا۔ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی دوبارہ وہیں پر آ رہا ہوں۔ میں نے کہا اسلام نے سب کے حقوق مقرر کیے۔ میں نے جو کہا صحابہ کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے، صحابہ کرام نے جب کسی سے بات چیت کرنا ہوتی نا یا مسجد میں کرتے یا مزید کسی جگہ کرنی ہوتی تو راستے میں گلی میں کسی جگہ کھڑے ہو کر کرتے۔ چھوٹے چھوٹے گھر تھے، ڈرائنگ روم وغیرہ نہیں تھے۔ اب علیہ السلام نے ایک دن دیکھا تو صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ راستوں میں کھڑے ہونے سے بچو، ایاکم والطریق، راستوں میں نہ کھڑے ہوا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ہمارے گھر چھوٹے ہیں، آپس میں بات چیت کرنی ہوتی ہے، پھر کیا کریں؟ فرمایا اگر مجبوری ہو راستوں میں کھڑا ہونا پڑے تو راستے کا حق ادا کیا کرو، گلیوں کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور راستے کا بھی کوئی حق ہوتا ہے؟ جو اسلام ہمیں راستے کا حق بتا رہے کیا وہ حضور کا حق نہیں بتاتا؟ راستے کا حق کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، فرمایا راستے کا حق یہ جب یہ اس کو آپ بھی سمجھ لیں، راستے کا حق ہمیں بھی ادا کرنے چاہیے۔ کوئی گزرے اسے سلام کرو، پہچانتے تب بھی نہیں پہچانتے تب بھی، مسلمانوں کا معاشرہ سب کو سلام کرو، کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دو۔ نمبر 2، اپنی نظر کو جھکا کر رکھو، کسی کی ماں بہن بیٹی کو گزرتے ہوئے برائی کا احساس تک نہ ہو، نظر کی حفاظت کرو۔ نمبر 3، امر بالمعروف کرو، گزرنے والوں کو نیکیوں کا حکم دو، نہیں عن المنکر کرو، برائیوں سے بچاؤ۔ یہ 4 راستے کے حق بتائے۔ اسی طرح میرے عزیزوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم پر حق بنتے ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق علماء نے لکھا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر عقیدہ اور ایمان رکھنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ میں ایک اور چھوٹی سی بات عرض کر دوں ختم نبوت کے حوالے سے۔ میں اکثر ساتھی کو بھی آ جاتے ہیں دم وغیرہ کے لیے۔ میں نے ایک جگہ یہ بات کسی سے سنی، کسی بزرگ سے، مجھے یاد نہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بچہ آیا جس کو سوکڑے کا مرض تھا، سوکڑے کا، بیمار تھا بیچارہ، تندرست نہیں ہو رہا تھا۔ ہمارے گھروں میں ہو جاتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں ام الصبیان کا مرض، ام الصبیان کا مرض۔ اس کے حوالے سے ہمارے بزرگ سے ایک عجیب وظیفہ انہوں نے ہمیں بتایا، فرمایا کہ اگر یہ کرو تو اللہ اسے صحت دے دیتے۔ ہوا یہ کہ آپ نے سنا ہے آپ علیہ السلام کی ختم نبوت پر ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے، سب کا الحمدللہ۔ اچھا، حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے بعد کچھ بدبختوں نے نبوت کے دعوے کیے، جن میں آج کل ایک مشہور بندہ مرزا غلام قادیانی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ، جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس کے ماننے والے مرزائی اور قادیانی پورے معاشرے میں آج بھی ملتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری الحمدللہ جماعتیں ان کے خلاف کام کر رہی ہیں، الحمدللہ ان کی ہر فتنے کو کچلنے کے لیے ہماری جماعتیں تیار ہیں، احباب اس کے لیے بھی محنت کرتے ہیں الحمدللہ۔ اس غلام مرزا غلام قادیانی پر علماء نے لکھا ہے لعنت بھیجنے کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا درود شریف پڑھنے کا ثواب ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اس پر کیوں؟ حضور کا دشمن ہے، دشمنی کا اظہار ہم نے کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جتنا 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں درود شریف پڑھنے والے پر، 10 رحمتیں اس پر بھی نازل ہوتی ہیں جو اس کو لعنت بھیجے، اس میں کانے پر، اس دجال کو ایمان پر۔ میں جو وظیفہ عرض کر رہا تھا، ہمارے بزرگ نے لکھا ہے جو بندہ اک کا پتا، اک سمجھتے ہیں وہ جو بڑا سا پتا ہوتا ہے جس میں سے دودھ کی طرح کا ایک مواد نکلتا ہے، اس پتے پر کچی سیاہی سے جو مٹ جاتی ہے، اس سیاہی سے 10 بڑے بڑے کافروں کے نام لکھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، فرعون، حامان، قارون، اور ساتھ مرزا غلام قادیانی کا نام بھی لکھے، مرزا غلام، اور اس کے بعد آخر میں لکھے کلہم ملعونون، ان سب حضور کے دشمنوں پر لعنت ہو۔ یہ اک کے پتے پر لکھ کے وہ پتہ نیچے رکھے، بچے کو جس کو یہ مرض ہے سوکڑے کا، اس کو اوپر کھڑا کر کے نہلا دیں، اور اس نے جو کپڑے پہنے بعد میں وہ کپڑے بھی اور یہ پتہ بھی اٹھا کر کسی قبرستان میں ڈال دیں، پھینک دیں کسی نالے میں۔ آپ 7 دن تک یہ عمل کریں، خود دیکھیں گے بچہ الحمدللہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہوگا۔ اور میرے پاس ایک نہیں، اس کے کئی واقعات ہیں، میں نے خود کیا اس کا تجربہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر لعنت بھیجنے کا بھی اللہ کا اتنا بڑا مقام ہے۔ ہم بھی الحمدللہ ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ آپ گواہ رہے، آج ہم اس جگہ پر بیٹھ کر آپ کے نبی کے دشمنوں سے اعلان برات کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری طرف سے ان سب پر لعنت ہے۔
اللہ ہمیں اسی عقیدے پر رہنے کی اور مرتے دم تک قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا پہلا حق کیا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت پر پکا ایمان رکھنا۔ مر جائیں، جان جاتی ہے چلی جائے، یہ عقیدہ ہمارا کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پہلا حق ہے ان پر پکا ایمان رکھا جائے۔ دوسرا حق، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھی جائے، عقیدت رکھی جائے، ان کی عظمت دل میں سب سے زیادہ ہو۔ میرے عزیزوں میں کیا کیا عرض کروں، جب نبی علیہ السلام کی محبت دل میں آ جاتی ہے نا، اللہ کی قسم پھر اس آنکھوں میں کوئی چیز جچتی کوئی نہیں۔ ہم نے نا ان سے محبت کا بھی صحیح طرح مزہ چکھا نہیں ہے، ورنہ جو مزہ چکھ لیتے ہیں نا ان کی حالت کیا ہوتی ہے، دو چار اس پر بھی باتیں عرض کر دوں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسلام کی پہلی جنگ ہے غزوہ بدر کی، اور عجیب جنگ تھی، بے سر و سامانی کا عالم ہے، 313 صحابہ ہے، 1000 کافروں کا لشکر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کے حضور میں سجدے میں پڑے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور کرتے کرتے حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہاں تک جملے نکلے، ان تہلک هذه العصابہ، یا اللہ اگر آپ چاہتے ہیں آئندہ آپ کی اس دھرتی پر عبادت نہ کی جائے، اس جماعت کو پھر آپ شہید فرما دیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دھرتی پر آپ کا نام قائم و دائم رہے، اس جماعت کو فتح عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر فرماتے کیا اس یار غار کا بھی کیا تعلق تھا حضور کے ساتھ؟ فرماتے میں نے پیچھے سے جا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں میں اپنے ہاتھ ڈالے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور عرض کیا حضور بس بس، مجھے یقین ہے اللہ کی قسم آپ نے جتنے آنسو بہائے ہیں اللہ کی مدد ضرور آئی۔ یہ میرے نبی علیہ السلام غزوہ بدر میں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہیں، فرماتے ہیں میرا خیال تھا یار میں بدر میں ہوں، پہلی جنگ ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، کوئی کافر مجھ پر حملہ کرتا ہے تو میرے دائیں بائیں کوئی مضبوط بندے ہونے چاہیے، جیسے انسانی فطرت ہے میرے بندے مضبوط ہونے چاہیے تاکہ میں بچاؤ کر سکوں۔ فرماتے ہیں میں نے دائیں طرف دیکھا تو بچہ کھڑا ہے، بائیں طرف دیکھا یہاں بھی بچہ ہے، میں ڈر گیا، میں نے کہا یار دونوں طرف بچے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، حدیث میں آتا ہے بچے نے مجھے ایسے کوڑی ماری، چھوٹا بچہ ہے، غالباً 10 سال عمر تھی، کوڑی ماری۔ چچا جان کہتے ہیں، میں نے کہا جی بیٹا، جی بات بھانے بھتیجے کیا بات ہے؟ چچا جان مجھے بتائیے ابو لہب کدھر ہے؟ ابو جہل کدھر ہے؟ میں نے اس کو حیران ہو کے دیکھا، میں نے کہا تم تو بچہ ہے، تجھے ابو جہل سے کیا کام ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے چچا جان مجھے پتا چلا ہے ابو جہل جس کا نام سن کے علماء نے لکھے مکیوں کے بڑے بڑے سرداروں بدماشوں کا پیشاب نکل جاتا تھا، اس کا نام بچہ لے رہا ہے۔ اور بچہ کہتا ہے مجھے پتا چلا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دشمن ہے، آج نظر آئے گا اسے میں نے مار دینا۔ بچہ ہے مکے کے بڑے بدماش کا نام لے کے کہتے اس کو میں نے مارنا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اگلی بات پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس بچے نے نا ایسے چھپ کے میرے کان میں پوچھا جیسے وہ چاہتا ہے کہ دوسری طرف کھڑے بچے کو پتہ نہ چلے میں نے کیا پوچھا، یعنی میں اکیلا ماروں گا۔ کہتا میں ابھی اس کو جواب دینے ہی والا تھا، ادھر سے دوسرے بچے نے مجھے گولی ماری۔ میں نے کہا جی بیٹا، کہنے لگا مجھے بتائیے چچا جان ابو جہل کدھر ہے؟ میں نے کہا تجھے بھی ابو جہل کی پڑی ہے، کیوں؟ کہنے لگا سنے وہ میرے نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، میں اس کو مارنا چاہتا ہوں۔ فرماتے بھی دونوں کی میں بات سن ہی رہا تھا، سامنے وہ گھوڑے پر سے گزرا ابو جہل، اللہ اکبر۔ بچوں کو بھی جب میرے نبی سے عشق ہو جاتا ہے اللہ کی قسم وہ بھی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں میں نے سامنے ابو جہل کو دیکھا، میں نے دونوں بچوں کو گولی مار کے کہا یہ ابو جہل جا رہا ہے۔ دونوں بچے ایسے جھپتے ہیں جیسے کوئی اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے، دونوں نے شکاریوں کی طرح اس شکار سمجھتے ہوئے اس پر حملہ کیا، اسے گھوڑے سے گرایا، اور یہاں تک آتا ہے اس کو گرانے کے بعد ایک نے گھوڑے پر حملہ، دوسرے نے ابو جہل پر حملہ کرتے کرتے دونوں نے اسے زخمی کر دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا بچے اس کے ساتھ لگے، آگے آئے اور آگے بڑھ کے ابو جہل کی گردن کو اس کے سر سے اتار دیا۔ میرے عزیزوں یہ تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ننھے بچوں کا پیار، عورتوں کا، میں کہتا ہوں بے جان چیزیں بھی میرے نبی علیہ السلام سے محبت کرتی تھی۔ احد پہاڑ اللہ ہم سب کو اس کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ ابھی میں الحمدللہ حج پر اس سال جانے کا اللہ نے موقع دیا، اتنا لمبا پہاڑ احد پہاڑ، اللہ کی قسم آج بھی وہاں جا کر عجیب قسم کا کیفیت طاری ہوتی ہے۔
عجیب انسان پر وہ اس دور احد کے منظر کو انسان یاد کرے جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ لگا ہے، صحابہ دیوانہ وار، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کیے کھڑے ہیں، پیٹھ کے اوپر پیچھے تلوار، نیزے اور تیروں سے پیچھے اپنی پیٹھ کے اوپر اسے برداشت کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یار اپنا چہرہ سامنے کر لیں، کہنے لگے نہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ بھی نہیں کر سکتا اور ان کی حفاظت بھی کرنی ضروری ہے، چہرہ بھی ان کی طرف ہے، پیٹھ کے اوپر سارے زخم برداشت۔ ہمیں تو بھی کانٹا بھی نہیں چبھا، ہم ابھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا حضور سے محبت والا تعلق ہونا چاہیے۔ ایک تنا، درخت کا تنا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور خطبہ دیا کرتے ہیں، ایک صحابی نے ممبر بنا کے دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، ارشادات ارشاد فرما رہے، اپنے خطبات ارشاد فرما رہے، صحابہ فرماتے ہیں اچانک بچے کی طرح رونے کی آواز آئی، ہم نے دائیں بائیں دیکھا کوئی بچہ نہیں، تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی جیسے بچہ ماں سے جدا ہو کے روتا ہے، اس طرح سسکنے کی آواز آئی۔ ہم نے تھوڑی دیر بعد منظر دیکھا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اس درخت کے تنے کے پاس گئے جس درخت کے تنے کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، پھر فرمایا میرے صحابہ یہ رونا جو بچے کی آواز آ رہی تھی یہ درخت کے تنے میں سے آ رہی تھی، یہ رو اس لیے رہا تھا کہ پہلے میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتا تھا، اب ممبر پہ چلا گیا ہوں، میری جدائی کی وجہ سے یہ رو رہا تھا۔ اور فرمایا کہ اب یہ انشاءاللہ جنت میں، بلکہ علماء نے لکھا باقاعدہ اس کو وہی دفن کیا گیا مسجد نبوی کے اندر۔ میرے عزیزوں بے جان چیزیں بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتی ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسی محبت والا تعلق نصیب فرمائے۔ ایک اور بات بس آج کے دور کی بھی اس پر عرض کر دوں، میں نے کہا پہلا حق کیا ہے، یہ حق ہم نے یہاں سے یاد کر کے اٹھنے، پہلا حق کیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، پہلا حق کیا ہے ایمان لانا، ختم نبوت پر بھی ایمان۔ دوسرا حق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا۔ پچھلے دنوں فرانس میں گستاخی ہوئی تھی، آپ نے سنا ہوگا، کیوں گستاخی ہوئی تھی پتہ ہے آپ کو؟ جس بندے نے گستاخی کی تھی نا اس کو اصل میں حسد تھا، جیلسی تھی کہ فرانس میں بڑی تیزی سے لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا تعلق کرتے ہوئے، اظہار کرتے ہوئے، وہاں کے مسلمانوں نے غیر مسلموں کو اتنا اچھا سلوک کر کے دکھایا کہ وہاں کی کافر دھڑ مسلمان ہو رہے تھے، اس کو حسد ہوا، اتنے لوگ کلمہ پڑھ رہے۔ اسی فرانس کے اندر ہمارے بہت بڑے عالم ہیں مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب مظفر آباد والے، حضرت نے یہ واقعہ سنایا، حضرت کے غالباً کو جاننے والے عزیز تھے، ان کا یہ واقعہ فرماتے ہیں وہاں ایک خاتون مسلمان ہوئی، انگریز یورپ کی کافر خاتون عیسائی مسلمان ہوئی، اس کی شادی ہو گئی، وہاں مسلمانوں نے شادی کروا دی، وہ بھی کسی نو مسلم لڑکے کے ساتھ، اللہ نے اولاد دی، جب بچی ان کی جو اولاد ہوئی، بچی بیٹی جب 6 سال کی ہو گئی نا، اس اماں نے، اس نئی مسلمان ہونے والی خاتون نے اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا اور ایک سکول میں داخل کروانے کے لیے لے گئی، سکول میں جا کر کہتی ہے میری بچی کو داخلہ دے دو، سکول والی جو پرنسپل تھی، فرانس کا سکول ہے، پرنسپل نے کہا ہاں آپ کی بچی نے نا سکارف لیا ہوا ہے، سکارف پہنا ہوا ہے پورا بچی نے، ہمارے سکول کا جو یونیفارم ہے نا بچیاں ننگے سر آتی ہیں، ننگے سر آئیں گی، اس کا سکارف الاؤ نہیں ہے، سکارف نہیں پہ ہمارا یونیفارم ہے ننگے سر آنا ہے۔ وہ جو نئی مسلمان خاتون تھی نا جس کی یہ بیٹی تھی، اس کے اسلام قبول کیے کو بھی صرف 10 سال ہوئے، کتنا عرصہ ہوا تھا؟ 10 سال ہوئے۔ اس نے اپنی بیٹی کو داخل کروانے کے لیے لے گئی، پرنسپل کہتی یونیفارم پہن کے آنا پڑے گا ننگے سر، اس نئے مسلمان ہونے والی خاتون نے کہا میری بیٹی سکارف نہیں اتار سکتی، اس پرنسپل نے کہا جی ہمارا اصول ہے، ہمارا بنایا ہوا ضابطہ ہے، ہماری شرط ہے، سکارف اتارنا پڑے گا۔ وہ نئی مسلمان ہونے والی خاتون نہ رونے لگی، ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے، وہ پرنسپل بھی حیران ہے، کہنے لگی کیا مطلب آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے اپنا اصول بتایا آپ رونے لگی، کہنے لگی میری بڑی مجبوری، میری بچی کے سر سے سکارف نہیں اتر سکتا۔ اس نے کہا میں سمجھی نہیں بات کیا مطلب؟ اس نے اس نئی مسلمان خاتون نے کہا پرنسپل صاحبہ آپ نے اسکول کا جو قانون بنایا ہے کہ بچیاں ننگے سر آئیں گی، یہ قانون آپ نے بنایا، آپ کا بنا ہوا قانون تو بدل سکتا ہے، میری بچی کے سر پہ سکارف، پوری امت کی بچیوں کے سر پہ سکارف 1400 سال پہلے میرے نبی نے پہنایا تھا، جان جا سکتی ہے سکارف نہیں اتر سکتی۔ نئی مسلمان ہونے والی خاتون کا جذبہ یہ ہے میرے عزیزوں،
آج بھی امت کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو اپنے نبی پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں. بس جذبہ بلالی ہونا چاہیے, وہ صہیب رومی جیسا جذبہ ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو نصیب فرما. تو وہ خاتون روتے ہوئے کہتی ہے میری بچی کی جان نکل سکتی ہے, سکارف نہیں اتر سکتا. اس خاتون کے جذبہ ایمانی کو دیکھ کر اس کافرہ پرنسپل کا اندر سے